جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوا کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کہ آج باب الاسلام سندھ کے مشہور و معروف شہر زمزم نگر حیدرآباد میں ہم سب موجود ہیں، اور یہاں دعوت اسلامی کا عظیم الشان مدنی مرکز بھی قائم ہے، اور اس مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری یا افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم پینے یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی مسجد میں افطار کرتی ہے، تو اس میں ہم پانی بھی پیتے ہیں، افطار کا سامان بھی ہوتا ہے، اور پھر تراویح کے دوران بھی کولر وغیرہ مسجد میں لگے ہوتے ہیں تو پانی وغیرہ پیتے ہیں۔ تو اگر ہماری یہ عادت نہیں ہوگی کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں، مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں جب یہ امور ہوں ہم گناہ گار ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کرے کہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو جائے، تو ماشاءاللہ کعبہ شریف کو دیکھ کر زمزم شریف پیا جاتا ہے، گنبد خضرا کے نظارے کرتے ہوئے لوگ زمزم شریف پیتے ہیں۔ اللہ یہ سعادت ہمیں بھی عطا کرے۔ لیکن اگر وہاں بھی جا کر عادت نہیں ہوئی، مسجد میں داخل ہو گئے اور پھر اس کے بعد پانی یا زمزم پی لیا، تو ایسا نہ ہو گناہ گار ہوں۔ تو عادت بنائیں، مسجد میں داخل ہوں، پہلا کام یہ ہو کہ سیدھا قدم داخل کریں اور داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اگر ابھی تک میرے کسی بھائی نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو مل کر کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جو میں نے کام بتائے، کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، یہ شرعاً اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے گا تو ضمناً یعنی ضرورتاً یہ کام بھی اس کے لیے جائز ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ غور سے سنیے کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں۔ فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ یہ تینوں کام کتنے پیارے ہیں، اللہ کو کتنے پسند ہیں کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا کرے گا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ لوگ اپنی پریشانی کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنی کوششوں سے ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں کہ پریشانی دور کرنے والے کو تو اتنا اجر کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، وہ لوگ جو پریشانی کریٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ سوچیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ ایک طرف
پریشانی دور کرنے والے کو جب اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے تو جو پریشان کرتا ہے مسلمان کو اسے سوچنا چاہیے کہ عذاب کتنا بڑا دیا جائے گا. مگر آج کچھ لوگوں کا یہ شیوا، یہ انداز، یہ طریقہ ہے کہ جناب ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے، چاہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے شریعت میں مسلمان کے لیے راحت کرنا، آسانی کرنا کتنا محمود ہے کہ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ یعنی کسی کی راہ چلتے میں کوئی کانٹا دور ہٹا دے، پتھر ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا کہ کسی نے راستے سے کانٹا یا پتھر یا کوئی دشواری تھی راستے کی، وہ دور کر دی، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. لیکن جو راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے، جو راستے میں خامہ خواہی گندگی کرے، ایسے کام کرے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، صرف ظلم کرنا، ڈکیتی مارنا، قتل کرنا، مار دھاڑ کرنا ہی تکلیف پہنچانا نہیں. یقیناً وہ بڑی تکلیف ہے، ہم میں سے بہت سارے ان عادتوں میں نہیں ہوں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی تکلیف ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے پہنچا جاتے ہیں. مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ہے. اب موٹر سائیکل ایسی جگہ کھڑی کرنا جہاں کسی کو کھڑی کرنے سے تکلیف ہوگی، گاڑی ایسی جگہ پارک کر دینا جہاں پارک کر کے کسی مسلمان کو پرابلم ہوگی. ہم سمجھتے ہیں یار میری گاڑی ہے نا، کھڑی کر دو بھائی، تکلیف ہوتی ہو تو ہو. نہیں، ابھی آپ نے سنا پریشانی دور کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. مگر آج پریشان کیا جاتا ہے بغیر کسی یوں سمجھیے فائدے کے، خامہ خواہی عادت میں ہے. پتا ہے کہ میں اگر اپنے گھر کا کچرا باہر ڈالوں گا تو رات چلتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، پڑوسی کے گھر کے آگے ڈالوں گا تو پڑوسی کو تکلیف ہوگی. مگر یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ کسی طریقے سے میں مسلمانوں کو راحت پہنچانے والا بنوں، خوشی داخل کرنے والا بنوں، تکلیف دور کرنے والا بنوں. ہماری گفتگو، ہمارے انداز میں بعض اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں طنز ہیں، دل جلا دینے والے الفاظ، سامنے والا بیچارہ کرچی کرچی ہو جائے اس کا دل. لیکن نہیں سوچتے لوگ کہ میرے نہ مسکرانے سے، میرے صحیح جواب نہ دینے سے سامنے والے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں اور آپ بھی ایسے بن جائیں کہ ہم مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے والے بن جائیں. دوسرا، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے وہ کون ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ وہ خوش نصیب کہ میرے آقا فرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا. اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کو. کیا مدنی ماحول ہمیں عطا کر دیا ہے جہاں کتنی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں اور اللہ کی رحمت سے انہیں کتنا ثواب مل رہا ہوگا. اللہ ہمیں بھی پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. مگر وہ لوگ جو سنت سے دور زندگی گزارتے ہیں، تھوڑا سا اپوزٹ بھی چلے نا، جس کو اتنا انعام یہ کام کرنے پر مل رہا ہے اس کے مخالف کام کرنے والے کا کیا بنے گا؟ تو جو سنتوں سے دور زندگی گزارتے ہیں، معاذ اللہ کئی تو ایسے جن کو سنتوں سے پیار کی بجائے معاذ اللہ سنتیں ہی اچھی نہیں لگتی ہیں. اپنے ایمان پر غور کریں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سنتوں سے پیار بھی ہونا چاہیے اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ مدنی ماحول دعوت اسلامی کا جو سنتوں بھرا مدنی ماحول ہے، اس میں آتے رہیں، ان کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، سنتوں پر عمل کرنے کا، سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اور اللہ نے چاہا اس کی برکت سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا. تیسری بات، تیسرا خوش نصیب کون ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، مبارک ہو انہیں جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں. لیکن ہماری بہت بڑی اکثریت وہ ہے جن کے پاس فضول باتوں کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا پر، موبائل پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کچیری کرنے کا ٹائم ہے. ٹائم نہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا ٹائم نہیں. حالانکہ ایک ایک درود ہمارے درجے بڑھاتا ہے، ایک ایک درود ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتا ہے، ہر درود ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ درود پاک سے دور رہ گئے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ کریں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس مبارک مہینے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر شب جمعہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے کی، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بیان سننے کی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانو بیٹھ جائیں، تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب اور اذکروا اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بڑے ہی عجیب و غریب مدنی منع کا ایک واقعہ ہم نے سننا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ درس، بہت کچھ پیغام دے رہا ہے۔ یہ واقعہ الروض الفائق نامی کتاب میں علماء نے لکھا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اس رات عجیب چیز دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی کہ میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، میں بازار گیا، مچھلی خریدنے کے بعد ایک مزدور بچہ تھا، میں نے اس کو ساتھ لیا کہ وہ مچھلی اٹھائے اور میرے ساتھ چلے، چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے ظہر کی اذان سنی، اس بچے نے، مزدور بچے نے، تو مجھے کہا اے محترم آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ گویا اس نے اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور پڑھیں گے۔ اب اس بچے نے کیا کیا کہ جس برتن میں مچھلی تھی وہ برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتنا توکل، اتنا بھروسہ تھا، برتن بچے کا تھا، مچھلی میری تھی۔ اب میں نے سوچا یہ بچہ ہو کر اپنے برتن کو اللہ کے حوالے کر سکتا ہے، میں نے مچھلی بھی اللہ کے حوالے کی اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہ بچہ اذان سے لے کر اقامت تک نماز پڑھتا رہا، پھر اقامت ہوئی تو جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھی۔ جب باہر نکلے تو برتن اپنی جگہ بالکل صحیح سالم موجود تھا، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کہتے وہ برتن لے کر میں گھر آیا، بچہ بھی ساتھ تھا۔ میں نے یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا کہ یہ بچہ کیسا نمازی ہے اور کتنا اللہ پر بھروسہ ہے اس کو۔ تو گھر والوں نے کہا ایسا کیجئے، اس بچے کو ہمارے ساتھ کھانا کھانے کی، مچھلی کی دعوت دے دیجئے، اب مچھلی لے کر ہی آئے تو دعوت بھی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ایسا کریں کہ آج مچھلی کی دعوت ہے، آپ ہمارے گھر ہی کھانا کھا لیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے افطار کی دعوت قبول کر لو۔ تو بچہ کہتا ہے مجھے دعوت تو قبول ہے مگر ابھی تو افطار میں وقت ہے، مجھے مسجد کا راستہ بتائیے۔ کہتے ہیں میں نے مسجد کا راستہ بتا دیا، وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، مغرب کی نماز ادا کر لی۔ میں نے کہا اب چلو گھر پہ افطار ہو گیا، کھانا کھا لو۔ کہتا نہیں عشاء پڑھ کر جائیں گے۔ عشاء تک عبادت کرتا رہا، عشاء کی نماز ادا کی، پھر میرے گھر آیا۔ اب گھر میں 3 کمرے تھے، ایک میں اور میری زوجہ رہتے تھے، دوسرے کمرے میں میری 20 سالہ معذور بیٹی تھی، تیسرا کمرہ اس مہمان کو دے دیا۔ رات کا آخری جب پہر آیا تو میرا دروازہ، میرے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو کہا میں آپ کی بیٹی ہوں، دروازہ کھولیں۔ کہا میری بیٹی کیسے دروازے تک آ سکتی ہے؟ وہ تو 20 سال سے بستر پر پڑی ہے، معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، سچ بتاؤ کون ہو؟ تو لڑکی کہتی ہے ابا جان میں ہی ہوں، ذرا دروازہ کھول کر دیکھیے تو صحیح۔ والد صاحب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، وہ بیٹی جو اپنے بستر سے کبھی کھڑی نہ ہو سکتی تھی اب میرے سامنے اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے، تم کیسے شفا یاب ہو گئی؟ وہ لڑکی کہتی ہے آپ اور میری امی آپس میں مہمان کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑا نیک بچہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ میں نے رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ جو گھر میں نیک مہمان آیا ہے اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما۔ میں نے دعا کی، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ یہ دعا ختم ہوئی اور میں سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دوڑے اس مہمان کی طرف کہ اور اس کی برکتیں لیں، ایسا نیک آدمی، ایسا نیک بچہ،
اتنا اس کی برکتیں ہیں، جلدی جائیں اس سے اور برکت لیں۔ کہتے ہیں جب اس کے دروازے پر آئے تو دروازہ بند تھا، وہ گھر میں بھی نہ تھا۔ حضرت معروف کرخی سے پوچھا کہ حضور ماجرا کیا ہے، وہ بچہ کون تھا؟ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں واقعی اولیاء کرام میں چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں۔ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہے تو بڑا ایمان افروز واقعہ، مگر ہمیں کتنا درس دے گیا۔ بڑی اہم بات اس واقعے سے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات جو سیکھنی ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے آس پاس رہنے چلنے پھرنے والوں میں، مزدوروں میں، ٹھیلا لگانے والوں میں، عام مسافر جو ہمارے ساتھ بس میں ٹرین میں ہوتے ہیں، کون اللہ کا ولی ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے بارگاہ الہی میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو بندوں میں چھپا کر رکھا، یہ اس کی حکمت ہے تاکہ ہم سب سے عزت سے پیش آئیں، سب سے محبت سے پیش آئیں۔ ذرا سوچئے نا کہ ایک طرف اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے، بڑا مرتبہ ہے اس کا، اور ہم اس سے بدتمیزی کر جائیں، اس کو ذلیل کریں، اس کو رسوا کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں، تو بتائیں ہمارا بننا کیا ہے؟ احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ ہم کدھر جائیں گے اگر رب کی ناراضگی مل گئی؟ چاہے آپ کا ملازم کیوں نہ ہو، آپ کا ڈرائیور کیوں نہ ہو، آپ کا جناب ریڑھی چلانے والا کیوں نہ ہو، عزت سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں۔ ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہترین ہونا چاہیے۔ ہم سے کوئی غریب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کے پاس دل نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے۔ کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ بلکہ روایتوں کا یہ مضمون ملتا ہے کہ بہت سے پرا گندا بال، میلے کچیلے کپڑے والے لوگ، یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی محفلوں میں کوئی نہ بلائے، بظاہر بڑے غریب نظر آنے والے، ان کا وہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے جو کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے، تو ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ دوسری بات، اس بچے کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ عبادت کا ذوق کیسا تھا۔ یہ مرتبہ تو تھا، مگر سجدوں کی محبت، نماز کی محبت، مسجد کی محبت، عبادت کا شوق اور ذوق۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں سے مسلمان کس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جمعہ کی نماز میں مسجد فل ملتی ہے، لیکن اگر کیلکولیٹ کرے نا تو جمعے کی نماز بھی اب ایسا لگتا ہے، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، کہ شاید 50-60% مسلمان پڑھتے ہیں، 100% لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ عید کی نماز میں روڈیں بھی فل ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ شاید عید کی نماز میں ایک بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے، لیکن جمعہ کی نماز میں بھی اب کوتاہی ہے۔ فرض نمازوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ آج لوگوں سے پوچھیں تو بہت ساروں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، التحیات یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی۔ جس کو یہ اہم صورتیں، آیتیں، دعائیں یاد نہیں، وہ نماز کیسے پڑھتا ہوگا؟ اب سوچیں نا، آج کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے اور کبھی اس کو تلاوت کرنے کا موقع ملے، پوری تلاوت نہیں کر پاتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، دین سے اتنی دوری، عبادت سے اتنی دوری، اور ایک طرف ہمارے اسلاف تھے کہ جن کا دل عبادت میں کیسا لگتا تھا، ان کو سجدوں کی لذت اور عبادت میں کیسا سرور آتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ سے پھر کیسے کیسے انعامات پاتے تھے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا، the pillar of اسلام۔ اگر کسی عمارت کے پلر نکال دیے جائیں، وہ عمارت کھڑی رہے گی؟ تو ہمارے تو ایمان کی، دین کی بنیاد ہے نماز، پلر ہے، مگر آج اکثریت مسلمانوں کی نماز سے دور ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اور نماز کے بارے میں کتنی تاکید ہے، جا بجا احادیث کرام میں نماز کے بارے میں تاکید ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کہتا ہے ذرا مصروف ہوں، جمعے سے نماز شروع کروں گا، بس یہ رمضان آنے والا ہے، رمضان سے نماز شروع کر دوں گا۔ معاذ اللہ، صبح ہوتے ہی پہلا کام ہمارا جو مسلمانوں کا اکثریت کا ہوتا ہے، صبح ہوتے ہی ایک کبیرہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو الارام فجر کے لیے رکھتے ہیں، ورنہ کسی کا اسکول کے لیے الارام ہے، کسی کا جاب کے لیے الارام ہے، کسی کی نوکری کے لیے اور کاروبار کے لیے تو الارام ہے، نماز کے لیے الارام نہیں ہے، نماز میں نہیں اٹھتے۔ ظہر کے وقت کہتے ہیں یار آج بڑا مصروف دن تھا، نماز چلی گئی، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، عشاء میں بڑا تھک گیا تھا، عشاء چلی گئی۔
ارے ہمارے باقی سارے کام ہو رہے ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں. آپ سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں. جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو نماز قضا کرتے ہیں. سب سے بڑے گناہوں میں اس گناہ کو شامل کیا گیا. اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہے, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, روزی میں برکت نہیں, پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. جو یہ شخص کہتا ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی, وہ سوچے نمازیں قضا کر رہا ہے اور پوچھتا ہے غلطی کیا ہو گئی. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بے نمازی رہنا اللہ اکبر. اور نمازی کی برکتیں کتنی, نماز کی برکتیں کتنی ہیں. نماز دین کا ستون ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا, رب کا دیدار. لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے, اللہ اکبر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیاں ہاتھوں کی اس طرح ملا کر ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ بے نمازی کو, نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اب ہم سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کیسے اس عذاب کو برداشت کریں گے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ترجمہ کنز ایمان, تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے, تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. بیان کردہ آیت مبارکہ میں جو غی کا تذکرہ ہے, اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ. اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے, سنو کس قدر سخت گرمی ہوگی, اس کے اندر کتنا عذاب, اور وہ آگ کیسی ہوگی. جب جہنم کی آگ بجھنے کو آتی ہے, اللہ کریم اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کی آگ دوبارہ بدستور بھڑکنے لگ جاتی ہے. اس کنویں میں, اس غی, اس جگہ پر بے نمازیوں کو عذاب دیا جائے گا. کوئی امیجن کر سکتا ہے, کوئی غور کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا, جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ کنواں بے نمازیوں. اے نماز نہ پڑھنے والوں, سوچو آج کبھی اپنا بھاؤ پتا کرنا ہو تو موم بتی جلا کر اس کی لو کے آگے 1 منٹ, ارے 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ, اچھا 30 سیکنڈ بھی زیادہ ہیں, چند سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ کے اپنا بھاؤ پتا کر لو کہ کیا اس آگ کی چھوٹی سی لو پر میں اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہوں. نہیں رکھ سکتا. ارے کبھی سگریٹ کوئی پھینک دے اور بجھائے نہ, اور میرا ننگے پیر اس پر پیر رہ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. یہ دنیا کی آگ کیا بیچتی ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. اور جہنم کی صرف آگ نہیں, میں اس کنویں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر جہنم جب بجھنے لگتا ہے اس کنویں کو کھولا جاتا ہے تاکہ اس کی گرمی سے جہنم دوبارہ بھڑکنے لگ جائے. اب سنو جو بے نمازی ہیں کہ بے نمازیوں کو, زانیوں کو, شرابیوں کو اور سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کو اس کنویں میں عذاب دیا جائے گا. جہنم کی اس وادی میں انہیں ڈالا جائے گا. اے نماز نہ پڑھنے والوں, اے بدکاریاں کرنے والوں, اے شراب پینے والوں, اے سود کا کاروبار کرنے والوں, اے ماں باپ کو تکلیف دینے والوں, خدا را توبہ کر لو. بندہ توبہ کرے اللہ کی رحمت اسے معاف فرما دیتی ہے. اپنا کنیکشن مضبوط کر لو. اگر اب تک نمازوں میں سستی ہے, اب تک برے اعمال ہیں, اب تک گناہوں کی عادت ہے, اب تک نمازوں اور جناب عبادتوں سے دوری ہے, اب اپنا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط کر لو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب بعض اوقات انسان سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے. اچھا جو اب عبادت گزار ہے نا, جو سن رہے ہوں گے کہ یار میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, عبادت ضرور کیجئے, مگر سیٹسفائی اور امید جو ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بہت کر لیا, بڑی نیکیاں جمع ہو گئی. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ اب جناب میں نے بڑی عبادت کر لی. ہمیں نہیں معلوم جو ہم نے عبادت کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں. اور ہمارے اسلاف اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود ان کی عبادت کا شوق کم نہیں ہوتا تھا, ان کی لالچ کم نہیں ہوتی تھی. ہمیں لالچ ہے مال کی, پیسوں کی, دنیا کی.
انہیں بھی لالچ تھی مگر انہیں حرص تھی نیکیوں کی، انہیں حرص تھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کون نہیں جانتا؟ صدیق اکبر وہ ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے دوست ہیں جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، آج بھی سنہری جالیوں کے پیچھے نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، اور میرے آقا نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بلکہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ غار ثور میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے جب سوراخوں میں ڈال دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر تمہاری چادر کہاں گئی؟ کہا حضور غار کے اندر بڑے سوراخ تھے، میں نے ان سوراخوں کے اندر اس کے ٹکڑے ڈال دیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو اپنے اس دوست کی، اپنے اس ساتھی کی ادا ایسی پسند آئی۔ دیکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ ساری زندگی یہ دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ اللہ جنت میں نبی پاک کا پڑوس عطا فرمائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے۔ نبی پاک دعا کر رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ ایسے صحابی، اب میں اور آپ تو ان کے پیروں کے نالین کی جوتی کے ساتھ جو خاک لگے اس کے برابر بھی نہیں نا، مگر آج بندہ کہتا ہے میں رجب کے روزے رکھتا ہوں، میں جناب صدقہ بھی دیتا ہوں، میں حج بھی، اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر قطعی جنتی ہیں، مگر ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا تشریف فرما ہے اور ارشاد فرمایا کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ رمضان کا دن نہیں تھا، عام دن۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عرض کرتے ہیں حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی ہے جس نے آج، تم میں سے کون ہے جس نے آج جو ہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ کہا حضور میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کہا حضور آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ کہا کون ہے جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ کہا حضور آج میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے۔ کیوں اتنی نیکیاں کرنی تھی بھائی؟ جنت کی بشارت مل گئی، پیارے آقا کا ساتھ ہے، ساری نیکیاں کرنی ہیں۔ سنو پھر پیارے آقا نے کیا فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صبر نہیں آتا تھا، آج ہمیں مال کماتے میں صبر نہیں آتا، ہمیں دنیا چاہیے، ان کو نیکیاں چاہیے، ان کو عبادت چاہیے، ان کا جی نہیں بھرتا تھا عبادت کرنے سے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے ان مقدس اور مبارک مہینوں میں ہمارا شوق عبادت جاگے، ہم بھی اپنے اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ پائیں۔ آج بڑی مشکل سے اگر کوئی نماز پڑھنے آتا بھی ہے تو فوراً جی چاہتا ہے کہ جلدی نکل جاؤں۔ سنتیں اب لوگوں نے بڑا عجیب ٹرینڈ بنا لیا، پہلے نفل چھوڑے، اچھا جناب نفل ہی ہے نا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، اب کہتے ہیں سنتی ہے نا، سنت چھوڑ دو یار، فرض پورے کر لو۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو نفلوں کا عادی ہوتا ہے اس کی سنتوں پر پابندی مضبوط رہتی ہے، جو سنتوں نفل چھوڑتا ہے آہستہ آہستہ سنتیں چھوٹتی ہیں، جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے اس کے واجبات کی حفاظت رہتی ہے، اور جو واجب کا پابند ہوتا ہے اس کے فرض بھی پابندی رہتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نفل ہی کو مضبوطی سے تھامیں، کیونکہ بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں۔ ارے نیکیاں زیادہ چاہیے، قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، اس وقت سوچئے کیا خیال آئے گا کہ یار میں خامہ خائیں روز عشاء پڑھنے جاتا تھا مگر نفل نہیں پڑھتا تھا، سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتا تھا، برابر میں کسی کا وزن تولا جا رہا ہوگا، اور جب آپ کو پتا چلے گا کہ 2 رکعت نفل کا اتنا ثواب، ارے جناب سنت غیر موقدہ کا یہ اتنا ثواب لے گیا، نفلی روزوں کا اس کو اتنا ثواب ملا، اس دن کتنی حسرت ہوگی۔ آج اگر موقع ملا ہے تو نیکیاں کمانے میں سستی نہ کیجیے۔ ہمارے اسلاف کا کیسا شاندار انداز تھا اور کیسا زبردست جذبہ تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں زبردست ترغیب دلا رہے ہیں۔ ایک شاندار حدیث سنیے اور پھر میں آپ کو کچھ اسلاف کے واقعات سناتا ہوں۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان ہی نرالا، ہر قول ہی پیارا، ایک ایک جملے میں گویا وہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی فصاحت کا یہ عالم ہے کہ وہ کوزے میں دریا کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ ایسے ہیں کہ نبی پاک نے نہ جانے اپنے چند جملوں میں کتنے سمندر سمو دیے ہیں۔ علماء شروحات لکھ رہے ہیں، آج بھی حدیثوں کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، 1400 سال پورے ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، بات پوری نہیں ہوئی، اور برکتیں اور مدنی پھول ان سے ملتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، آقا فرماتے ہیں 5 چیزوں کو
5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. آج سارے اسلام پہ غور سے یہ 5 چیزیں سمجھ لیں. اللہ کرے یہ ذہن بن جائے اور یہ چیزیں یہ باتیں دل میں بیٹھ جائیں نا, پھر انشاءاللہ عبادت کرنے کا ذوق بڑھ جائے گا, پھر نیکیاں کمانے کا جی چاہے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک. نبی پاک فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں نا, آپ کے اعضاء سلامت ہیں, ہمت ہے, طاقت ہے. پوچھو ان بزرگوں سے کہ جو آج کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, ان کا جی چاہتا ہے کہ کاش پیروں میں جان ہوتی تو ہم کھڑے ہو کے ساری نمازیں پڑھتے. آج تراویح پڑھنے میں کئی لوگوں کو بوجھ فیل ہوتا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے پیر سلامت دیے, ورنہ ہاسپٹل میں جاؤ کئی لوگ بیچارے بستر سے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. آج کئیوں کو شوگر ہو گئی, کئیوں کو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, کئیوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں. ایسی جناب بڑھاپے میں جا کر کمزوری آ گئی کہ اب دین کا کام کرنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے. اور اگر آپ جوان ہیں تو اس جوانی کا فائدہ اٹھائیے. آج لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی مزے اڑانے کے لیے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, جوانی اللہ کی عبادت میں اگر گزر گئی, گناہوں سے بچ کر گزری اور اس جوانی میں کچھ کر گئے نیکی کا کام, تو انشاءاللہ یہ بڑھاپے میں بھی کام آئے گا. اور مرنے کے بعد کیسا کام آئے گا کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری فرماتے ہیں نا, فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جمع تم ہو. بعد میں پچھتانا کہ یار جوانی میں دعوت اسلامی کا کام کرتا, مدنی قافلوں میں سفر کرتا, شہر شہر جا کر نیکی کی دعوت دیتا, میں بھی بیرون ملک جا کر کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتا اور جناب دین کی روشنی پھیلاتا. اب تو بوڑھا ہو گیا. تو جو جوان ہے وہ تو اس دن کا انتظار نہ کرے نا. آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنے اور انشاءاللہ دنیا بھر میں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے. دوسری بات, آقا فرماتے 5 چیزیں ہیں نا, پیارے آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. نبی پاک فرماتے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اب جو بیمار ہیں ذرا ان سے پوچھئے, روزے بھی نہیں رکھ سکتے. کئی بیماریاں ایسی ہیں جو بہت ساری عبادتوں میں رکاوٹ ہے. لوگ ترستے ہیں کہ کاش صحت ساتھ دیتی تو یہ کام کرتا. آج ہم کھڑے ہو کر جدھر جانا ہے جیسے جانا ہے جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے, اس صحت کا, اس نعمت کا فائدہ یہ اٹھائیے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے, اس صحت میں دین کی خدمت کیجیے. بیماری کے بعد یقین کریں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار صحت کے دنوں میں میں نے کیوں نہیں خوب دین کی خدمت کی اور خوب علم دین سیکھا. علم بھی نہیں سیکھتے. بہت ساری بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو جو فرض علوم ہے وہ بھی نہیں آتے. تو آج صحت ہے, جوانی ہے, اعضاء سلامت ہیں, تو جائیے مدرسوں کی طرف. جامعۃ المدینہ موجود ہیں, مدنی قافلے موجود ہیں, مدنی مذاکرے, مدنی چینل, نہ جانے کتنے ذریعے علم دین سیکھنے کے. تو یہ صحت اور جوانی میں حاصل کر لیجئے نا. پھر آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. نبی پاک فرماتے ہیں مالداری کو تنگ دستی سے پہلے, مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے ایسے مجھے میرے بھائی سن رہے ہیں نا, اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, جن کو اللہ نے اس وقت مال دیا ہے, پوزیشن ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں, اس وقت کیا سوچتا ہے انسان, یار ابھی نہیں, تھوڑا کاروبار اور سیٹ کر لوں, تھوڑے پیسے اور بنا لوں, پہلے اپنا بڑا گھر کر لوں, پھر مسجد میں بھی پیسے دوں گا, پھر میں دین کی راہ میں بھی خرچ کروں گا, بس اتنے کروڑ بن جائیں, اس کے بعد باقی سارے دین کے لیے ہیں. اسی چکر میں قبر میں پہنچ جاتے ہیں. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال ہی چلا جاتا ہے. یہ بزرگ بیٹھے, پوچھیں ان سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اچھا خاصا مالدار شخص ہوتا ہے, اچانک کوئی ایسا چکر گھومتا ہے, کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ گھر بھی بک جاتا ہے, بندہ کلاش ہو جاتا ہے. اس وقت کہتا ہے ارے یار ایسا ٹائم تھا میرے پاس کہ کروڑوں روپے تھے میرے پاس, اتنا پیسہ تھا, خوب لٹاتا تھا, کاش اس وقت کچھ آخرت کے لیے بھی خرچ کر لیتا, کاش اس وقت کوئی مسجد بنا دیتا, کوئی ایسا کام کر دیتا کہ آج پیسے تو نہیں ہیں ہاتھ میں, کم از کم ایک مسجد تو میرے نام کی ہوتی, کم از کم کوئی نیکی کا بڑا کام تو کر چکا ہوتا. تو اللہ کے بندے جب مال تھا تو اسی وقت یہ سوچتے نا, اس وقت تو پلاننگ ہی کچھ اور تھی. اور انسان بعض اوقات تیاری تو رکھتا ہے, کام نہیں کرتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے. شاعر لکھتا ہے نا, سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10-10 کیجئے, سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10-10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. ان پیسوں کو استعمال کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جس کے دن اچھے ہوں, مشورہ دیتا ہوں,
سب کے دن اچھے ہیں الحمدللہ. آج اللہ کی رحمت سے اگر کوئی غریب بھی ہے تو بہت سو سے اچھا ہے. ہاں اپنے آپ کو کوئی ٹینشن میں نہ سمجھو. ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں ہم سے بہت زیادہ کمزور, بہت زیادہ تکلیف میں اور لوگ بھی ہیں. میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ کے پاس جب بھی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے ہونا, ساتھ ہوں پیسے, گھر پہ ہوں, بینک میں ہوں, روز نہیں تو ہفتہ وار نہیں تو ماہانہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ کرتے ہی رہا. غریبوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, مسجد میں, مدرسے میں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں. اب آپ کہیں یار رمضان میں زکوٰۃ تو دیتا ہی ہوں نا, اب سارا سال کیوں دوں؟ ارے ایک مائنڈ سیٹ بنائیے کہ جو بھی میں خرچ کرتا ہوں نا اللہ کی راہ میں, یہ میرا ہے اور یہ میرے لیے جمع ہو رہا ہے آخرت میں, مجھے ملے گا آخرت میں. ایک حدیث قدسی سناتا ہوں پھر بات آگے چلاتا ہوں. حدیث قدسی یہ ہے کہ اے ابن آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. تو یہ تو میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے نا. آپ کمیٹی نہیں ڈالتے, بی سی نہیں ڈالتے, گھر میں نہیں کیا رکھتے ہیں وہ پیسے ڈالنے کے لیے باکس رکھتے ہیں, یار تھوڑے تھوڑے جمع کرو کام آئیں گے. یہ آپ کا مدنی باکس ہے, آپ ڈالتے رہا کریں. بلکہ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دکان, اپنے گھر میں مدنی عطیات باکس, مدنی صدقہ باکس رکھیں, روز کچھ نہ کچھ ڈالیں. آج کوئی اچھا کام ہو گیا, کوئی بزنس اچھا ہوا, یار چلو تھوڑا سا اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں, ایسا نہ ہو چلا جائے. نبی پاک کی حدیث یاد رکھنا کہ غنا کا قبل فقرک, اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. اس امیری کے دنوں میں, اس آسانی کے دنوں میں, اس جناب فراوانی کے دنوں میں ایسے کام کر جاؤ جو آپ کی آخرت کے لیے جمع ہوتے رہیں. ورنہ ایسا نہ ہو جب یہ پیسے چلے جائیں, یہ فقیری آ جائے, پھر بندہ سوچے یار میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا. اس پچھتاوے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا ہے. نبی پاک اگلی بات فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, نبی پاک فرماتے ہیں کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. بہت سارے اسلام میں ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فارغ ہوتے ہیں. ہاں جب بھی ان سے پوچھو کیا کرتے, بولے کچھ نہیں کرتا, میں 4 بجے فارغ ہو جاتا ہوں. اچھا اور کوئی کام؟ کوئی کام نہیں. کوئی کام نہیں ہے تو بہت سارے کام ہے کرنے والے. اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ پر دنیا کی بہت بڑی مصروفیت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس روزانہ 4 5 6 گھنٹے 8 گھنٹے فارغ ہیں, ارے اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ پوچھو مصروف آدمیوں سے. آج وہ سوچتے ہیں کاش کچھ ٹائم مل جائے تو میں قرآن پاک تفسیر سے پڑھ لوں, آج جناب میں مزید علم دین حاصل کر لوں, میں احادیث کی فلاں کتابیں پڑھ لوں, میں عربی زبان سیکھ لوں تاکہ مجھے قرآن صحیح سمجھ آنے لگ جائے, میں دین کا کام کر لوں. آپ کے پاس وقت ہے اور آپ فارغ گھوم رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس کے پاس فراغت ہے, یہ وقت اللہ نے دیا ہے, اس کا استعمال کیجئے. امیر اہل سنت بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں, کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. اگر فراغت والا ٹائم اچھے کاموں میں یوز نہ کیا, علم دین حاصل کرنے, عبادت کرنے, دین کا کام کرنے میں, تو پھر وہی فارغ کام الٹے کاموں میں, ٹی وی, فلمیں, برے دوست, اس میں چلا جائے گا. جس کے پاس اپنے پورے دن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کام کاج کرنے کے بعد اتنا ٹائم فارغ ہے, فوراً اب تو کمال کر دیا دعوت اسلامی نے. ایسا شاندار نظام, میں کہتا ہوں مزے کو بھی مزہ آ جائے. آپ کو لگتا ہے میرے پاس 1 گھنٹہ ہے, پورے دن میں 1 گھنٹہ ہے, مگر وہ گھنٹہ صبح 7 سے 8 بجے کا ہے. اب آپ کو اس وقت کون دین کا کام دے گا؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اسلامی نے یہ پرابلم بھی سالو کر دی کہ ڈبل 12 گھنٹے میں, غور سے سنیے, یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا, شاید بہت سو کو نہیں پتا. ڈبل 12 گھنٹے میں, 24 گھنٹے میں جو ٹائم آپ کے پاس ہے, الحمدللہ آپ کو آن لائن قرآن پاک, درس نظامی, علم دین کا جو کورس چاہیں آپ کی دعوت اسلامی کروانے کے لیے تیار ہے. صرف انٹرنیٹ کنیکٹ کرنا ہے اور اپنے گھر بیٹھے آپ علم دین سیکھ لیں اس 1 گھنٹے میں. 1 گھنٹے میں درس نظامی کر لیں, روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتے رہیں, قرآن پاک پڑھ لیں تفسیر کے ساتھ, حدیث پڑھ لیں, شریعت کے مسائل پڑھ لیں. لیکن شوق بھی تو ہونا کہ میرا یہ 1 گھنٹہ یوز ہو جائے. عربی گرامر کورس, عربی لینگویج کورس بھی آن لائن مجلس کرا رہی ہے, اور ماشاءاللہ آپ کے تو آفندی ٹاؤن فیضان مدینہ کے بالکل سامنے آن لائن مدرسۃ المدینہ, کبھی جا کر دیکھیں کہ یہ کیا سروس ہے. تو اب لیکن بات وہی ہے کہ جس کو یہ فیلنگز ہوں کہ یار یہ میرا گھنٹہ فارغ کیوں ہے, میرے یہ 2 گھنٹے فارغ کیوں ہیں, میں اس سے آخرت میں کیا کیا حاصل کر سکتا ہوں, جس کو یہ فکر ہوگی, نبی پاک کی اس حدیث کو یاد کرے کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو, تو اس فراغت میں آپ بہت ساری عبادت اور بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. کچھ نہیں تو گھر میں بندہ جا نماز بچھائے کہ یار روز 1 گھنٹہ فارغ ہوتا ہوں میں انشاءاللہ. اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے قضا نمازیں پڑھ لے, نوافل پڑھ لے, قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کھولے اور تلاوت قرآن کرنا شروع کر دے. اس 1 گھنٹے کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے, لیکن پہلے یہ ذہن تو بنے کہ مجھے فارغ وقت کو یوز کرنا ہے.
5ਵੀं बात आका फरमाते हैं व हयातक कब्ल मौतिक, आका फरमाते जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। ये मरना हम सबको है, यकीन करें, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमारा मोबाइल का जब बैलेंस खत्म होने वाला होता है ना, तो हमारे मोबाइल पर मैसेज आता है कि भाई आपका बैलेंस 80% इस्तेमाल हो गया है, इंटरनेट आपका खत्म होने वाला है, जल्दी से रिचार्ज कर लें, आता है ना। हमारे मोबाइल पर या घर पर कोई नोटिस नहीं आएगा कि जनाब आपकी जिंदगी के 25 दिन बाकी रह गए, तौबा कर लीजिए, 15 दिन रह गए, जल्दी जल्दी अल्लाह को राजी कर लीजिए, कब्र की तैयारी कर लीजिए। नहीं, सुबह बंदा निकलता है घर वालों को ये कहकर कि फला खाना बनाना, रात को जल्दी आऊंगा और वो वाला खाना मिलकर खाएंगे। दस्तरखान बिछा होता है, खाना लगा होता है, बंदा नहीं आता, बाज़ों का जनाजा आता है। ऐसा नहीं होता कि हमने नहीं देखा? सही सलामत बंदा, मतलब हैरान हो जाता है बंदा बाज़ों का कि यार इसको क्या हो गया। इसी का नाम मौत है। आज जनाजे पढ़ते हो, सोयम में जाते हो, 40वें में जाते हो, मगर कभी ये ख्याल क्यों नहीं आता कि आज किसी का जनाजा पढ़ रहा हूं, कल मेरी बारी आनी है, मगर मैं अपनी कब्र में क्या लेकर जाऊंगा। नमाजें हैं, रोजे हैं, इबादत है, रियाजत है, अल्लाह को राजी करने वाला कोई काम है या फकत हराम 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 काम है, सुबह से शाम तक हराम है। अरे दुनिया में दस्तूर है, अभी इम्तिहान के दिन आने वाले हैं ना, बच्चों की फीलिंग्स आपके सामने होंगी। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आता है उनकी तैयारियां बढ़ जाती हैं, वो रात देर देर तक पढ़ते हैं, उनको नींद नहीं आती क्योंकि इम्तिहान करीब आ रहा है। अरे दुनिया के इम्तिहान में फेल हो भी गए तो क्या होगा, 1 साल दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मगर मैं और आप रोजाना कब्र के करीब पहुंच रहे हैं, और कब्र में जो इम्तिहान होगा उसमें कोई सप्लीमेंट्री पेपर नहीं होगा, उसमें फेल होने वाले के बाद दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, चलो वापस दुनिया में जाओ, 1 साल बाद फिर कब्र में आना। नहीं, अब एक ही इम्तिहान है, 3 सवाल हैं, जिससे अल्लाह राजी हुआ वो सवाल के जवाब देगा। रिजल्ट 6 महीने बाद नहीं, सवाल खत्म होंगे और रिजल्ट अनाउंस होगा। मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकूलु फी हक्की हाज़ा रजुल, 3 सवाल, और जिसने दिए सही जवाब उसी वक्त रिजल्ट अनाउंस। रिजल्ट क्या होगा? कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, कब्र ताहद्दे निगाह वसी हो जाएगी। ऐ छोटे घर में रहने वालों, बड़े घर के लिए हराम रोजी तक कमाने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे 1 कमरे का फ्लैट है, छोटा सा मकान है, अंधेरा घर है, वेस्ट ओपन घर होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, पैसे कमा 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 के कितना बड़ा घर बना लोगे? 500 गज, 1000 गज, 1 एकड़ का? आओ मैं बताता हूं, अल्लाह जिससे राजी हुआ, अहादीस का मजमून है, उसकी कब्र 1000 गज बड़ी नहीं, 2000 गज बड़ी नहीं। अरे अल्लाह जिससे राजी हुआ, जिधर तक निगाह जाएगी ताहद्दे निगाह उसकी कब्र वसी कर दी जाएगी। कभी उस कब्र को वसी करने की फिक्र की? घर रोशन नहीं है, अंधेरे में नींद नहीं आती, यूपीएस लगाया, जनरेटर लगाया, अरे जनाब पंखा चलना चाहिए वरना रात को सोऊंगा कैसे? तुमसे 1 रात बगैर पंखे के नहीं गुजरती। कब्र में सांप बिच्छू और आग आ गई तो किधर जाओगे? मेरे बीच इस्लामी भाइयों, खुदारा इस गफलत से मुझे और आपको निकलना होगा। आओ, कर लिए गुनाह, बड़ी खताएं हैं, शर्म भी आ रही है इस तरह का बयान करते हुए कि वो बंदा बयान कर रहा है जिसका खुद भी इबादत में दिल नहीं लगता, मगर इस उम्मीद से आज जुमेरात की रात है, इतने अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, किसी की आमीन के सदके अल्लाह हम सब की बिगड़ी बना दे, हम सब के दिलों को बदल दे। आओ अपने रब से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम गुनाहगार हैं, अव्वल तो इबादत होती नहीं, इबादत होती है तो दिल लगता नहीं। ऐ करीम, तू हमारा भी मालिक, हमारे दिलों का भी मालिक, तू दिलों को बदलने पर कादिर है। ऐ अल्लाह ऐसा बना दे जैसा तेरे नेक बंदे सजदा करते तो सजदा करते ही रहते, तिलावत करते तो 1-1 रात में पूरा कुरान पढ़ते, नवाफिल पढ़ते तो 1 रात में 1000 नवाफिल पढ़ते हैं। मालिक हम तो 2 रकअत पढ़ते हैं, ध्यान कहीं और होता है, कुरान पढ़ते हैं तो नींद आने लग जाती है। ऐ अल्लाह, हम जानते हैं ये हमारे दिलों की सियाही है, ये हमारे दिलों की गंदगी है। ऐ करीम, तू करम की निगाह फरमा, रहमत की बारिश बरसा, तेरे दरबार में तेरे बंदे मुल्तजी हैं। ऐ अल्लाह,
ان دلوں کو پاکیزگی عطا کر دے. ہم سجدہ کریں تو سجدے کی لذت آنے لگ جائے, ہم تلاوت کریں تو تلاوت میں دل لگنے لگ جائے, ہم درود پڑھیں تو درود کی چاشنی ملنے لگ جائے, تیرا نام لیں, تیری تسبیح پڑھیں تو اللہ بند کرنے کو جی نہ چاہے. مالک تو چاہے تو ہم اچھے بن سکتے ہیں, مگر اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, قدم تو بڑھائیے, ہمت تو کیجئے, دعا تو کیجئے. کونین کے والی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے, وہ آقا کیا دعا کیا کرتے, اس دعا کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں. آقا دعا کرتے, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے رب کریم مدد کر ہماری, میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں, تیرا شکر ادا کرنے میں, تیری عبادت کرنے میں. ہم دعا تو مانگے, کیا معلوم کس کی دعا کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. ہماری دعاؤں میں بھی یہ ہوتا ہے, یا اللہ کاروبار میں برکت دے, یا اللہ پیسوں میں برکت دے, یا اللہ اچھا گھر مل جائے. یقیناً یہ دعائیں منع نہیں ہیں, مگر کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کر لو, اللہ نماز کی توفیق دے, اللہ اچھی نماز کی توفیق دے, اے اللہ مجھے نوافل پڑھنے کی توفیق دے, مجھے نفلی روزے رکھنے کی توفیق دے. میں دیکھتا ہوں تیرے کئی بندے تہجد گزار ہیں, مالک مجھے بھی توفیق دے میں بھی تہجد گزار بن جاؤں. میں دیکھتا ہوں مالک تیرے کئی بندے عالم دین بن گئے, میں جاہل, میں کتابوں سے دور رہ گیا. اے مالک مجھے علم دین سیکھنے والا بنا دے, مجھے قرآن کا فہم نصیب کر دے, نور قرآن سے میرے دل کو منور کر دے. مالک میں دیکھتا ہوں تیرے کئی بندے دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں, ملک ملک جا رہے ہیں, شہر شہر جا رہے ہیں, لوگوں پر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اے اللہ مجھ سے سفر نہیں ہوتا, مجھے ہمت دے, مجھے توفیق دے, مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے, میری زندگی ختم ہونے والی ہے. اے اللہ اپنی رضا والا مجھ سے کوئی کام لے لے. مانگو نا اپنے رب سے, ذرا سوچو, جب آپ رب سے رب کی رضا مانگو گے, جب آپ رب سے رب کی عبادت کا شوق مانگو گے, جب آپ رب سے دین کی خدمت کا جذبہ مانگو گے, جب آپ رب سے سنتوں کی خدمت کا جذبہ مانگو گے, اللہ سے اللہ ہی کا خوف مانگو گے, وہ کریم کے رحمت کا دروازہ بہت بڑا ہے, وہ کریم ضرور رحمت برسائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آقا کی یہ دعا یاد کر لو, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے رب کریم ہمیں تیری عبادت کرنے میں, تیرا شکر ادا کرنے میں, تیرا ذکر ادا کرنے میں ہماری مدد کر, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف کیسے عبادت کرتے. حضرت سیدنا سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے, آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا, آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. انہوں نے جواب دیا, میں نے اپنے رب کریم کا دیدار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ابن سعید تجھے مبارک ہو, میں تجھ سے راضی ہوں, کیونکہ جب رات ہو جاتی تھی تو تم آنسوؤں اور رقت قلبی کے ساتھ میری عبادت کیا کرتے تھے. جنت تمہارے سامنے ہے, جو محل لینا ہے لے لو, تم میری زیارت کرتے رہو, کیونکہ میں تم سے دور نہیں ہوں. اللہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کو کیسا پسند فرماتا ہے. آج ہماری راتیں کن کاموں میں گزر رہی ہیں, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, فجر بھی, عشاء بھی نہیں, فجر بھی نہیں. ارے رات اٹھ کر کبھی تہجد کا لطف پائیے. اور جب بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ اللہ کو کتنا پسند ہے. وہ خوش نصیب جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, ان کے بارے میں آتا ہے, ان میں وہ خوش نصیب بھی ہے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہ نکلے. آج محفل میں, اجتماع میں تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں, کبھی دعا سب مل کر کریں تو رو پڑتے ہیں. کبھی ایسا ہوا زندگی میں جب میں اکیلے میں رب کو یاد کروں, اللہ کو اکیلے میں یاد کروں اور آنکھوں سے آنسو نکلے, اپنے گناہ یاد آئے, اپنی خطائیں یاد آئے. یقین کرو, اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کرو کہ مالک پریشان ہوں, کرم کر دے, بیمار ہوں, شفا دے دے, گناہگار ہوں, نیک بنا دے, نہیں ہوتی عبادت, مدد کر. اے اللہ آنکھوں سے گناہ ہو گئے, کانوں سے گناہ ہو گئے, زبان سے گناہ ہو گئے, ہاتھوں سے گناہ ہو گئے, مگر بندہ تیرا ہوں, معاف کر دے مالک. اے اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے. میری ماں کو جب بھی میں نے کسی وجہ سے تکلیف پہنچائی, جب بھی معافی مانگی, میری ماں نے معاف کر دیا. تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, معاف کر دے. مانگی اپنے رب سے معافی. اکیلے میں اللہ کو یاد کرو, ہو سکے تو تہجد کی نماز کے عادی بنیے. آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا بڑا محبوب عمل ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ وقت ہے عبادت کا. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, رات کو عبادت کرنے کے بارے میں تفسیر صراط الجنان کی روشنی میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں. کیا شاندار بات لکھی مفتی صاحب نے کہ یاد رہے کہ جو عبادت جس وقت فرض ہے کرنا, اس وقت ہی کرنا ضروری ہے. البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا
दिन के मुकाबले में ज्यादा फायदा मंद है। उस वक्त कुरान पाक की तिलावत करने और समझने में ज्यादा दिल जमई हासिल होती है, क्योंकि उस वक्त शोर व गुल नहीं होता, सुकून और इत्मीनान होता है। उस वक्त इबादत करने में कामिल इखलास नसीब होता है और इबादत में रियाकारी नमूदो नुमाइश नहीं होती, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता। बंदा अकेले में इबादत करे। लेकिन एक और बात भी याद रखें, आप रात को उठकर तहज्जुद पढ़े, दुआएं करें, शैतान आपके दिल में ये जरूर बात डालेगा कि यार सुबह उठ के किसी को बता तो दूं कि मैं रात को छुप के इबादत करता हूं। ये बहुत बड़ी खामी होगी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की रजा के लिए इबादत का शौक पैदा कीजिए। आइए आपका ज़ौक़ मजीद बढ़े। आखिर में आपको कुछ नफली रोज़ों के फजाइल भी बता दूं। सुभान अल्लाह, कई खुशनसीब रजब और शाबान पूरे रोजे रखते हैं, और नफली रोज़ों की तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। नफली रोजे किस कदर बरकत वाले होते हैं और इसके अंदर किस कदर अल्लाह की रहमत से नेकियां मिलती हैं। अल्लाह करे कि हमें भी नफली रोजे रखने का जज्बा पैदा हो जाए और हम खूब खूब नफली रोजों की तरफ आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत की सीरत में देखा कि आप अपने इस्लामी भाइयों को नफली रोज़ों की तरगीब दिया करते हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तो माशाल्लाह हर पीर के रोज़े की तरगीब भी है, क्योंकि पीर का रोज़ा सुन्नत भी है और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी मिलेंगी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए कि आका फरमाते हैं, जिसने सवाब की उम्मीद रखते हुए एक नफल रोज़ा रखा, अल्लाह करीम उसे दोज़ख से 40 साल के फासले से दूर फरमा देगा। इतना दूर हो जाएगा। एक और हदीस पाक, अगर किसी ने एक दिन नफल रोज़ा रखा और जमीन भर सोना उसे दिया जाए, जब भी उसका सवाब पूरा ना होगा, उसका सवाब तो कयामत के दिन ही मिलेगा। प्यारे आका की आदत मुबारक क्या थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम कसरत से नफली रोजे रखा करते। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जिससे जितना हो सके नफली रोजे रखकर इसकी बरकतें लूटें। हाँ, 2 मसले शरई समझ लीजिए। औरत जो है अपने शौहर से बगैर इजाजत नफली रोजे नहीं रख सकती है। इसी तरह अगर माँ बाप अगर बेटे को नफल रोजे से इसलिए मना करें कि बीमारी का अंदेशा है, तो वालिदैन की इताअत करना होगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स मुलाजिम है, कहीं नौकरी करता है और उसको पता है मैं नफली रोजा रखूंगा तो जितनी मेरी ड्यूटी है सही तरीके से पूरी नहीं कर सकूंगा, तो बगैर मालिक की इजाजत के वो रोजा नहीं रख सकता। अलबत्ता उसको लगता है मैं ड्यूटी पूरी कर लूंगा, कमजोरी नहीं आएगी, तो फिर किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, वो भी नफली रोजा रख सकता है। अल्लाह करे कि आज इस मुबारक इज्तिमा की बरकत से हम सबको इबादतों का शौक और इबादतों का ज़ौक़ पैदा हो जाए। इसके लिए मीठे इस्लामी भाइयों 1-2 मशवरे भी लेते जाइए। प्रॉब्लम यह है कि इबादत के फ़वाइद को पेश नज़र रखें, अजर सामने रखें, नेकियों का किस कदर बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा ये सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह इबादत करने का ज़ौक़ भी बढ़ेगा। और एक और बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी इबादत में बहुत ज़्यादा रुकावट का बाइस है, और वो है मोबाइल फ़ोन। हमारा मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम लेकर जा रहा है। बंदा नमाज से फारिग होता है, फ़ौरन मोबाइल फ़ोन, तिलावत से अभी तिलावत करने बैठा फिर फ़ोन। टेलीफोन से अपने आप को कुछ कम इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेट अगर ज़रूरी है तो रखिए, वरना ये इंटरनेट ने हमें बहुत सारे गुनाहों में डाल दिया है। बहुत बड़ी रूहानियत का यूँ समझिए हमारा कत्ल हो रहा है कि एक बंदा नमाज पढ़ के अभी वुज़ू करके फारिग हुआ है, नमाज पढ़ के फारिग हुआ है, और अब मोबाइल उठाया और मादअल्लाह उस पर कोई बेपर्दा औरत को देख रहा है, कोई बेहयाई का मंजर देख रहा है। जो अभी तिलावत और नमाज पढ़ के बरकतें कमाई थी, कहीं वो सारी ज़ाया ना हो जाएं। तो ऐ मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, अपने आप को इन चीज़ों से जितना बचा सकते हैं बचाइए, ताकि इबादत के लिए टाइम निकल सके, ज़िक्र अस्कार के लिए टाइम निकल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में एक खूबसूरत बात, बहुत सारी खूबसूरत बातों में से एक खूबसूरत बात हमने ये भी देखी है कि जब इन इस्लामी भाइयों के साथ बैठते हैं तो जिक्र करने को जी चाहता है, तिलावत करने को जी चाहता है, दुरूद पढ़ने को जी चाहता है। और बिलखुसूस जो खुशनसीब मदनी काफिलों में जाते हैं 3 दिन 12 दिन पूरे माह के लिए, वहाँ और क्या होता है माशाअल्लाह, इबादत और जनाब नवाफिल, जिक्र अस्कार, इल्म दीन, गोया सवाब का एक पूरा पैकेज है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आज जो हमने इबादत के ज़ौक़ पर बात की है, इबादत का शौक़ बढ़ाने पर बात की है, अगर शौक़ बढ़ाना है तो प्रैक्टिकल मदनी काफिला है। अगर आप समझते हैं कि यार मैं अपनी रूटीन के अंदर इबादत का जरा आदी नहीं बन पा रहा,
تو آپ مدنی قافلے میں چلے جائیں، چاہے 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے، آپ کو روزانہ عبادت کرنے کی عادت پڑ جائے گی، اور انشاءاللہ واپس جب آئیں گے تو روٹین بن جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بڑی حیرت ناک بات بتا دوں، واقعی بڑی خوبصورت بات جو ماشاءاللہ اس سندھ کے اسلامی بھائیوں نے کر دکھائی، بالخصوص زمزم نگر حیدرآباد اور اس کے بعد میر پور خاص اور آگے کے شہروں نے بھی۔ 1 ہفتہ پہلے الحمدللہ 1 ماہ کے مدنی قافلوں کے لیے پوری ٹرین روانہ کی گئی ہے۔ جب پوری ٹرین بھر کر 1 ماہ کے لیے عاشقان رسول جا سکتے ہیں تو ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جذبہ بڑھانا چاہیے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ